کیا نواز شریف اتنا ہی طاقتور ہے کہ وہ اداروں کے خلاف یہ وہ اور اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. دیکھیں جلیل صاحب، آپ نے اداروں کی بات کی ہے، وہ آپ اداروں پہ چھوڑ دیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. اصل سوال یہ ہے آپ کیا کہتے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ میں کیا کہتا ہوں. اصل سوال یہ ہے کہ خاور ہمارا ایک ساتھی ہے جو کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے، وہ کیا کہتا ہے. اس کو میں اگر سم اپ کروں تو یہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ہم دیکھیں، ہم بہت اپنے حضور سے ہر مسلمان بہت محبت کرتا ہے. ہم دیوانگی کی حد تک شاید ہم چاہتے ہیں ان کو، اور چاہنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک بڑا پاپولر جملہ ایک زمانے میں لکھا جاتا تھا دیواروں پہ، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. انہیں ہماری جانوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کو خوش کرنا ہے تو خود کو دھکے دے دے کر اس طرف لے کے جائیں جس سائڈ پہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے. جب تک ہم رہے دنیا میں، کوئی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا معجزہ نہیں ہوا کہ حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے 100 سال کے اندر اندر مسلمان جو تھے وہ ایک سپر پاور کے طور پہ دکھائی دیے. اب کیا ہے؟ سو ہم کیا کہتے ہیں، دیٹ از مور امپورٹنٹ. حکم کیا ہے ان کا حکم. باقی آپ کی مرضی، باقی سننے والوں کی مرضی. میں کون ہوتا ہوں؟ ان کا حکم یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا. یہ مفہوم ہے. ہم کون لوگ ہیں؟ ہم ایک ہی سوراخ سے کئی بار ڈسے جاتے ہیں. اور ہماری اپروچ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، اس کے اندر کتنی غلاظت، کتنی بدبو اور کتنی ناپاکی ہے. یعنی ایک آدمی ہے یا ایک گروپ آف پیپل ہے یا ایک پارٹی ہے، اس کے بارے میں بے شمار لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں نا. کھاتے ہیں، یہ عجیب مینٹیلٹی ہے. کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. یعنی جو سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ٹھگ ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا. تو کیا آپ اپنے گھر میں یہ برداشت کرو گے؟ اگر یہ ملک آپ کا گھر ہے اور اگر آپ اس کو اپنا گھر سمجھتے ہو تو کیا اپنے گھر میں یہ برداشت کرو گے؟ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میرے ملازم اگر کچھ کھاتے ہیں تو کچھ لگاتے بھی ہیں. ہم گروسری خریدنے کے لیے اگر ان کو بھیجتے ہیں تو وہ اگر 100 روپے میں سے 80 روپے کھا جاتے ہیں تو کیا میں یہ کہوں گا یہ ملازم ہیں آپ کے؟ ویسٹ مین کی اس طرح پوجا نہیں ہوتی. وہ سپورٹ ضرور کرتے ہیں. یہ جو بائیڈن کے بھی سپورٹر ہیں تو ان کے جو دوسرے ہیں صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان کے بھی سپورٹرز ہیں. ایک دفعہ پیڈی پرفارمنس دے کے کو دیکھے ہاں دوبارہ کرتے ہیں اس کو الیکٹ نہ. وہ عاشقی معشوقی نہیں کرتے. ہم بت پرستی کرتے ہیں، شخصیت پرستی. میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بت پوجنے سے زیادہ خطرناک کام ہے. بت میں تو جان نہیں ہوتی، نقل ہوتی ہے، نہ کان ہوتے ہیں، نہ آنکھیں ہوتی، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہو، دن رات گڑ گڑاتے رہو. وہ تو اپنے ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا. تو جب آپ انسان کو اس طرح اٹھاتے ہو، یہ دے نعرے وجن کے تے جیوے تو آبے تو جب تک سورج چاند رہے گا وغیرہ، تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ آپ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہو. وہ بھی بالآخر یا جلا وطن ہوتا ہے یا پھانسی چڑھتا ہے. اتنا اس کا دماغ خراب کرتا ہے چونکہ وہ انسان ہے. اس کی خوشامد، منت، تڑلا، اس طرح کے گھٹیا قسم کے نعرے نہیں. ہماری روایت کیا ہے؟ میں نے تو نہیں گھڑی، بچپن سے آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. ابھی پتہ نہیں کسی حوالے سے میں نے مثال دی ہے
کہ حضرت عمر بن خطاب جیسے عالی شان حکمران سر عام پوچھ لیا آپ کا یہ کرتا کیسے بن گیا حضور؟ بیت المال سے تو اتنا چونکہ وہ بہت دراز قد، حضرت عمر بہت دراز قد تھے، کوئی برا نہیں منایا انہوں نے، مسکرا کے کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ اس نے کہا میں نے اپنے حصے کا اپنے بابا کو دے دیا تھا۔ سو جب تک آپ اس لیول پہ نہیں آتے، آپ نے پوچھا ہے نا کہ بھئی اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، بھئی اداروں نے کچھ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، ادارے جانے ان کا کام جانے، ہم عوام ہم کس طرح بیہیو کرتے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے نا۔ اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں، میں تو نہیں ٹھیکہ لیا ہوا تبدیلی لانے کا، میرے میں نہ اسٹیمنا ہے، نہ اتنی عقل ہے، نہ اتنی ہمت ہے کہ میں ان کو تبدیلی لانے کے دعوے کروں۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ خود کو تھوڑا امپروو کر لوں، تھوڑا بہتر انسان بنانے کی کوشش کروں۔ کیوں ہر کوئی پی ٹی آئی کی ٹیم کو نااہل قرار دیتا ہے؟ کیا نون لیگ اہل ہے؟ کیا مریم اورنگزیب کی پسند سے لے کے خاقان عباسی اور احسن اقبال تک سب کو صرف شریفوں کی فکر ہے؟ اس ساری بحث مباحثوں میں عام آدمی کہاں ہے؟ کوئی ان سے کیوں نہیں پوچھتا کہ انہوں نے تعلیم کے لیے، صحت کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا، اس ملک کی اکانومی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن میں یہ تو رونا بہت پرانا ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ویسے شاید میں چیزوں کو بد سے بدتر ہوتے دیکھ رہا ہوں، چونکہ لوگ بد سے بدتر ہوتے گئے۔ اب یہ جو آپ بات کر رہے ہو پی ٹی آئی کی ٹیم کو نااہل قرار کیوں دیتے ہو، تو اس پہ واقعی یہ تھوڑی زیادتی بھی ہے، جلد بازی بھی ہے۔ انتظار کریں، نااہل قرار دیں، نااہل قرار دیں، ابھی مارکنگ نہ کریں، ابھی کمرہ امتحان میں بیٹھی ہے پی ٹی آئی، پرچہ 5 سال بعد مکمل ہوگا، پھر جو فیصلہ آپ کریں گی وہی فیصلہ میرا ہوگا انشاءاللہ۔ چونکہ میں پہلے بھی عرض کیا، پھر کر رہا ہوں، بار بار کروں گا کہ میں نہ شخصیت پرست ہوں، نہ میں بت پرست ہوں، اور میرے نزدیک میری لائلٹی، میری وفا یا میری محبت کوئی اگر ہے تو وہ اس ملک اور اپنے ہم وطنوں کے لیے۔ ابھی انتظار کریں، لیٹ سی واٹ ہیپنس، اللہ کرے یہی ڈلیور کر دیں۔ امید ہے مجھے ذاتی طور پہ، یقین نہیں، امید ہے۔ سوال ہے ارباز رضا لاہور، وہ کہتے ہیں کہ حسن نثار صاحب، ہم اپنے کیریئر کے بارے میں آپ سے کیسے مشورہ کر سکتے ہیں؟ میں یہ اسیوم کر رہا ہوں ارباز کہ آپ ینگ ہو ماشاءاللہ، تبھی آپ کیریئر کی بات کر رہے ہو، تو اسی مفروضے کی بنیاد پہ میں آپ کو بیٹا کہہ کے مخاطب کرنے کی آزادی چاہتا ہوں۔ تو بیٹا، پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کے فورمز پہ، اس طرح کے پروگرامز میں تو کیریئر کے بارے میں مشورہ نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس قسم کا کیریئر، مثلا میرا بیٹا میس کمیونیکیشن پڑھ رہا ہے، ہی وانٹس ٹو بیکم اے جرنلسٹ اور اے رائٹر اور جو بھی آپ کہہ لو، کوئی بچہ ہے وہ انجینئر بننا چاہ رہا ہے، کوئی بچہ ہے وہ ڈاکٹر بننا، تو اکارڈنگلی ہی بندہ ایڈوائز کرنے کی تو میں نے پوزیشن میں نہیں، لیکن میں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر سکتا ہوں، آپ کو ان پٹ دے سکتا ہوں، بڑا موٹا تھوڑا بہت جو تجربہ زندگی نے مجھے سکھایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہاں اس طرح کے سوال کا، اور خاص طور پہ ان حالات میں مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ کی پریورٹیز کیا ہیں۔ چلیں میں کہتا ہوں کوئی ایک اسپیسیفک، ایک بچہ ہے وہ سول سروس میں جانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کچھ اور طرح کا میں معاملہ اس کے سامنے رکھوں گا۔ کوئی بچہ ہے وہ ڈاکٹر یا کوئی لائر بننا چاہ رہا ہے، تو مجھے تو آپ کے سوال سے سوائے اس کے کہ آپ کیریئر کے بارے میں مجھے
مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہوئے میرے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں. یو موسٹ ویلکم. آپ جب جی چاہے آپ فون کر کے، نمبر ہے میرا 0333430808. تو ہم آپس میں ٹائم طے کر لیں گے. آپ آ جانا، ہم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہم گپ شپ لگائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ میں جتنا بھی مصروف ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ، یوتھ کے لیے، میرے پاس بہت سارے ینگسٹرز اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور زیادہ تر کا تعلق میس کمیونیکیشن کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اب تو وہ ہر یونیورسٹی میں، کالج میں میس کمیونیکیشن بچے پڑھ رہے ہیں. تو یو آر موسٹ ویلکم. لیکن یہ آمنے سامنے بیٹھ کے کرنے والی بات ہے. پاگلی ہوئے، کبھی کبھی مجھے عجیب سا دورہ پڑتا ہے. کتابوں سے بھی گھن آنے لگتی ہے. محسوس ہوتا ہے کہ کاغذ قلم کو ہاتھ بھی لگایا تو کوڑ ہو جائے گا. اور تب میں کئی گھنٹے اپنی لائبریری میں جانے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ وہاں بہت سی کتابیں اور بے شمار کاغذ ہوتے ہیں. تب بھی یہی حال تھا. اچھا، تب انتہائی تنہائی، خالی پن، ادھورگی اور بے بسی کے عالم میں خود اپنے گھر میں کسی بدرو کی طرح ادھر ادھر پھرتا رہتا ہوں. کبھی ٹی وی لاؤنج میں، جہاں عجیب و غریب ٹی وی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، یا ایسے میوزک چل رہا ہوتا ہے جسے میوزک کہنا جرم ہے. ایسی شاعری ہو رہی ہوتی ہے جسے شاعری سمجھنا گناہ ہے. پرانی جینز اور گٹار جیسی سٹوپڈ چیزیں، بے معنی اور بے تکی شاعری. پھر میں وقت سے بہت پیچھے رہ جانے کے خیال سے گھبرا کر بچوں کے کمرے میں پناہ ڈھونڈتا ہوں، تو وہاں بھی عجیب و غریب پوسٹرز میرا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں. اکتا کر ڈرائنگ روم میں جا نکلتا ہوں. دیواروں پر آویزاں پرانی تصویریں، مرجھائے ہوئے پھول اور خالی صوفوں اور ویران کرسیوں کی وحشت مجھے لان میں دھکیل دیتی ہے. اور پھر ٹیوب روز کے نازک پودوں، سفید پھولوں اور زرد گلابوں کے پاس بیٹھ کے سوچتا ہوں، میں نے یہ کتابیں کیوں خریدی تھیں اور کیوں پڑھی تھیں؟ حاصل وصول کیا ہے؟ کیا اچھی سے اچھی کتاب پیٹ بھر سکتی ہے، پیاس بجھا سکتی ہے، یا بچھڑے ہوں کو ملا سکتی ہے؟ تب کتابوں کے خلاف میرا اعلان جنگ اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، اور میں سوچتا ہوں ان سب کو لان میں جمع کر کے آگ لگا کر تماشا دیکھوں. پھر میں سوچتا ہوں کہ لکھنے والے کیوں لکھتے رہے، کیوں لکھ رہے ہیں؟ جن کا سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کچھ نہ بگاڑ سکے، ہم کیا کر لیں گے؟ میں کیوں لکھ رہا ہوں، کیوں جھک مار رہا ہوں؟ لکھنے والوں نے پہلے بھی کیا کر لیا تھا جو اب کچھ کر پائیں گے؟ اور یوں میں نہ پڑھنے لکھنے کا آخری فیصلہ کر لیتا ہوں. پھر آہستہ آہستہ واپسی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اپنے انتشار کو ارتکاز میں تبدیل کرنے کی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے. جانے کیسی کیسی دلیلیں دے کے خود کو قائل کرنا پڑتا ہے. جھوٹی تسلیاں اور بہلاوے دے کر بڑی مشکل سے خود کو پڑھنے لکھنے کے لیے پھر سے آمادہ کرتا ہوں. ذہن کی گاڑی ایک بار پھر خیال کی پٹری پر روانہ ہوتی ہے کہ اچانک مچھلی منڈی کے گندے شور اور بدبو سے دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی ہیں. یہ مچھلی منڈی ہماری قومی اسمبلی ہے، جس کی رپورٹ ملاحظہ کریں. مچھلی منڈی کا شور اور سڑاند جس پہ غور کریں. راجیو کی باجی، سیکیورٹی رسک اور شیم کے نعرے. تب یہ نون لیگیے جو آج آصف زرداری صاحب کو جفیاں ڈال رہے ہیں، ان کی اہلیہ کو راجیو کی باجی، بھارتی ایجنٹ، سیکیورٹی رسک کہا کرتے تھے. یہ تب جھوٹ بول رہے تھے یا آج جھوٹ بول رہے ہیں؟ پر آگے چلتے ہیں. جھپٹتا پلٹتا، پلٹ کر جھپٹتا، قائد حزب اختلاف. غضنفر گل کے منہ پر جاوید ہاشمی کا ہاتھ، راجہ افضل کا جپھا، اور وزیر قانون کی تقریر کے دوران پاگلیوئے کے بلند نعرے. وہ ان کو پاگلیوئے قرار دیتے ہیں اور یہ ان کو پاگلیوئے قرار دیتے ہیں. دونوں نے شغل لگایا ہوا ہے، ہنستے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، آپس میں جپھے بھی ڈالتے ہیں، اور کیفیٹیریا میں اکٹھے بیٹھ کر چائے بھی پیتے ہیں.
مسکراہٹوں کے تبادلے بھی جاری رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مذاکرات کے دروازے بھی کھلے رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاگلیوں کی کارروائی جاری رکھ کے ہمیں بیوقوف بھی بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ایک دوسرے کی آڑ میں دراصل قوم کو کہتے ہیں پاگلیوں، پوری قوم پاگلیوں۔ ہمیں قانون سازی کے لیے بھیجا تھا، ہم جگت بازی اور نعرے بازی کر رہے ہیں، پاگلیوں۔ ہمیں اپنے حالات بدلنے کے لیے بھیجا تھا، ہم بہروپ بدل رہے ہیں، پاگلیوں۔ اپنے تئیں اسمبلی بنوائی تھی، لو ہم نے تمہاری بنوائی ہوئی اسمبلی کو منڈی میں تبدیل کر دیا ہے، کبھی مچھلی منڈی، کبھی گھوڑا منڈی جہاں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، پاگلیوں۔ ہماری مراد دیکھو، ہمارے استحقاق دیکھو، ہماری لوٹ مار دیکھو، ہمارے کرتوت دیکھو، آپس میں چلتے جوت دیکھو، ہماری آنیاں جانیاں دیکھو، ہماری آتش بیانیاں دیکھو۔ ہمیں ووٹ دیا تھا، اوے ہمیں ووٹ دیا تھا، آزمائے ہوں کو آزمایا تھا، پاگلیوں۔ پاگلیوں، ہم سب کے سب پاگلیوں۔ یہ کالم ختم کرنے کے بعد میں آپ کو ایک بات صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی مرضی، آپ کی موج۔ اب یہ جو وہ ایک ایلیمنٹ ہے اس ملک میں جو کہہ رہا ہے کہ مفاہمت، اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت، کچھ لو کچھ دو، گیو اینڈ ٹیک۔ کیا گیو اینڈ ٹیک؟ ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ کچھ لو کچھ دو، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، پی ٹی آئی یہ کام، یہ جرم کرتی ہے، تو میرے نزدیک یہ ایک اور پیپلز پارٹی ہوگی یا ایک اور نون لیگ ہوگی۔ And that's all. Thank you very much.